بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ آج کی آپ سب کو روحانی رمضان کی 9ویں نشست میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ آج ہماری بہن باجی فریدہ دانش کا سوال ہے۔ سوال کچھ اس طرح سے ہے سر کہ طب اور روحانیت کا آپس میں جو تعلق ہے یا مماثلت جو ہے وہ کیا ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو سر فرمائیں۔ اس میں دیکھیں، اگر پرانی ہم طب کی بات کریں یا جدید طب کی بات کریں تو روحانیت کے ساتھ جب اس کو جوڑیں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اہم جو ہے وہ طب سے زیادہ طبیب ہے۔ آپ نے دوسرے اس کا موضوع جوڑ نہیں رہا لیکن اس کو پھر بھی جوڑیں کہ اکثر دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ اس بات پہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہ بات کہیں لکھی ہوئی نہیں ہے، چاہے وہ دینی افعال و اعمال ہیں یا دیگر باتیں ہیں، تو وہ اس پہ زور دیتے ہیں کہ یہ کہیں لکھا ہوا نہیں۔ تو ہم جانتے ہیں قرآن نے خالی لکھے ہوئے پہ زور نہیں دیا، انہوں نے شخصیت کا بھی تعارف کروایا اور ان شخصیات کو بھی آپ نے ان کے طریقے پہ چلنا ہے۔ جیسے قرآن نے کہا ہوا ہے کہ اللہ کے جو دوست ہیں، ایک تو قرآن کے اوپر چلیں آپ، اور ورنہ آپ جو اللہ والے لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں کوششیں کر رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں اور ان کے طریقوں پہ چلیں۔ اچھا، طب کا ایک ایسا معاملہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ تمام انبیاء نے کسی نہ کسی طریقے سے معالجات میں اپنی خدمات ضرور پیش کی۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ علم طب جو ہے وہ پیغمبرانہ علوم کا حصہ ہے۔ تو جو طبیب حضرات ہیں، جب طب وہ پڑھ چکتے ہیں ان کے شاگرد، اور باقاعدہ جب وہ تلمیذ کے لیے آتے ہیں تو ان کو عموماً اساتذہ یہ یاد دہانی کرواتے ہیں اور تلقین کرتے ہیں کہ یہ پیغمبرانہ طرز فکر اس کی ضرورت ہے۔ اگر آپ پیغمبرانہ طرز فکر کے تحت اس علم کو سیکھیں گے اور پیش کریں گے تو اس کے اندر جو روحانی، جو باطنی اور روحانی شفا بخش لے رہے ہیں، وہ آپ کے الفاظ، آپ کے کلام اور آپ کے ادویات کے ذریعے آپ کے جسم میں زیادہ تیزی سے سرایت کریں گے۔ یہ خالی طب سے مراد طب یونانی نہیں ہے، جو سی بھی طب کے لوگ اس نیت سے یہ طب کرتے ہیں کہ یہ پیغمبرانہ ایک علم کی کڑی ہے، تو ان کے اندر ذرا نسبت جڑ جاتی ہے، تو ان کے اندر وہ شفا بخش لہریں زیادہ تیزی سے، زیادہ اچھے طریقے سے، زیادہ بھرپور طریقے سے اثر کرتی ہیں مریض کے اوپر بنسبت ان لوگوں کے جو مادی سوچ کے حامل لوگ ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ جو طب یونانی ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ طب یونانی کی ادویات اپنے مادی وجود کی وجہ سے اثر نہیں رکھتی ہیں، وہ اپنی کیفیت کی وجہ سے اثر کرتی ہیں۔ یعنی طب یونانی بالکیفیت اثر کرتی ہے، یعنی ہم جو آپ کو دوا دیں گے ایز اے یونانی طبیب کے، تو اس سے ہمارا جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوا میں دے کر ایک مطلوبہ کیفیت پیدا کر سکوں، اور وہ کیفیت ہی دوا کی شفا بخش صلاحیت ہے۔ وہ اندر جا کے آپ کی کیفیت کو تبدیل کر کے آپ کے اندر صحت کو رواں دواں کر دیتا ہے۔ اس سے ملتا جلتا کچھ ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں بھی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم علاج بالمثل کرتے ہیں، جو طبیعت کرنا چاہ رہی ہے اس کی معاونت کرتے ہیں۔ ان کے اس میں مسئلہ یہ ہے کہ الکوہل کا بہت زیادہ استعمال ہے، اور پھر وہ بات آ گئی کہ اگر اس میں جو لوگ
پیغمبرانہ طرز فکر کے حامل ہوتے ہیں تو ان سے بہت اچھا سر درد ہوتا ہے، علاج بالمثل بھی۔ اب آ جائیں جدید ایلوپیتھک سائنس، جو جدید طب ہے وہ علاج بالمادہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بالمادہ اس کا اثر ہوتا ہے، مطلب اس کی جو بیماری کی جو کیمیائی ساخت ہے اس کے اگینسٹ یا اس کے مطابق آپ کوئی دوا دیں جو اس کے اندر موجود کیمیائی مادہ اس میں تبدیلی کر کے صحت دیتا ہے۔ تو میں یہ کہوں گا طب یونانی ان تینوں چاروں چیزوں کو ڈسکس کرتی ہے۔ دراصل وہ یہ نہیں کہتی کہ صرف بالکیفیت ہوگا، جو ماہرین ہیں وہ جانتے ہیں کہ دوا بالکیفیت بھی اثر کرتی ہے، کچھ بیماریوں میں کچھ ادویات بالمثل چاہیے ہوتی ہیں اور کچھ ادویات بالمادہ چاہیے ہوتی ہیں۔ تو یہ کیفیات کہاں سے سیکھیں؟ میں نے عرض کی انبیاء سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا تھا۔ سیدنا حضور علیہ السلام نے ایک بہت بڑا ایک علم کا ایک خزانہ دیا طب میں، اسے طب نبوی کے نام سے جانتے ہیں۔ صحابہ کرام نے اس طب نبوی کو معیار رکھا اور اس معیار کے مطابق دنیا میں جہاں جہاں پر اس وقت بھی جتنی طب رائج تھی اس کو جانچا اور اس میں جو کمی بیشی تھی اس کو دور کر کے طب یونانی جدید کی بنیاد رکھی، جسے دراصل طب اسلامی کہا جاتا ہے، لیکن اس کا انداز جو ہے وہ طب یونانی ہے، اس لیے اس کو اسی طرح طب یونانی کہا جاتا ہے، اور آج بھی اس کو طب یونانی سمجھ کر کیا جا رہا ہے، حالانکہ طب یونانی خود بھی متروک ہو چکی ہے۔ الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طب نبوی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قابل ترین شاگرد یعنی صحابہ کرام نے اس علم کو جب سیکھا اور ان کے پاس طب نبوی کا برہان موجود تھا یا فرقان موجود تھا، اس کی بنیاد پہ دنیا کی تمام طب کو انہوں نے جھانچا اور اس میں کاٹ چھانٹ کر کے جو متروک ہو گئی تھی، جو بھول گئے تھے لوگ، اس میں اس کا اضافہ کیا، اور جو بیکار تھیں اور جو اتنی شفا بخش نہیں تھیں ان کو ختم کر دیا۔ اس کا مظاہرہ انہوں نے انڈیا میں آ کے آیورویدا میں کیا، چائنا میں گئے ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن کا جو طریقہ علاج ہے اس میں بھی کیا۔ اجامہ آپ دیکھ لیں، اجامہ چائنیز اور مصری دونوں ٹیکنیک کا مجموعہ ہے۔ چائنیز خالی ڈرائی کپنگ کرتے تھے، جبکہ مصری بغیر کپنگ کے صرف پچنے لگایا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ شفا تو اس کے نشتر میں ہے، تو انہوں نے دونوں ٹیکنیک کو جوڑ دیا، مطلب کپ لگا کے اس کو سکشن کی جائے، کچھ دیر بعد اس کو نکال کے کٹ لگایا جائے، پھر کپ لگایا جائے، اور پھر اس میں سے فاسد مواد کو باہر نکل لینے کی اجازت دی جائے، کھینچا نہ جائے۔ جو آج کل کے جو جدید اطباء آ رہے ہیں وہ بلڈ کھینچنے لگ جاتے ہیں۔ تو بہرحال اچھا، چونکہ طب کی جو بنیاد ہے وہ انبیاء کا علم ہے، تو انبیاء کا جتنا علم ہے وہ روحانی علم ہے، تو دیکھا یہ گیا کہ جو لوگ روحانیت کی طرف مائل ہوئے تو وہ طب کی طرف بھی جلدی مائل ہو گئے، یا جتنے بھی اطباء گزرے جن سے شفا لوگوں کو مل رہی تھی، تو اسی وجہ سے وہ روحانی علوم کی طرف بھی متوجہ ہو گئے، یا وہ پہلے سے روحانی علوم کے شاگرد تھے، اس کے طالب علم تھے، اور اس دوران انہوں نے طب سیکھی۔ اللہ نے ان اطباء سے جہاں روحانی فیض پہنچایا وہاں پہ طبی صحت بھی عوام الناس تک پہنچائی۔ یہ میرا اس کے بارے میں میرا فہم ہے، میرا ادراک یہ ہے۔